السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشاہدین و مشاہدات، صلاۃ سے متعلق بعض اعمال جن کی فضیلت کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہے، انہی اعمال کے بیان کرنے کا یہ سلسلہ ہے، اور اسی کی کچھ کڑیاں آج بھی ہم آپ کے گوشے گزار کریں گے اور سامعین و ناظرین کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ ایک عمل جو صلاۃ سے متعلق ہے کہ اگر ہم وضو کرتے ہیں اور وضو کے ساتھ مسواک کرتے ہیں تو یہ فضیلت کا باعث ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا آپ نے ارادہ کیا، لیکن اس خاطر آپ نے ترک کر دیا کہ امت پر یہ فرض نہ ہو جائے یا امت کے لیے باعث مشقت نہ ہو جائے، یعنی یہی دونوں خوف اگر نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے امت پر فرض قرار دیتے، اس کا اجر دیکھتے ہوئے اور صحت کے اعتبار سے اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے۔ یہاں دو حدیث میں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دوسری حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ پہلی حدیث عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء، اگر میری امت کے لیے میں مشقت کا باعث نہ ہو جاتا یا میرا حکم دینا مسواک کرنے کے لیے ان کے لیے مشقت کا باعث نہ بن جاتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ، تو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا، اے امر الوجوب، یعنی واجبی طور پر ان کو مسواک کرنے کا میں حکم دیتا، مع کل وضوء، ہر فعل وضو کے ساتھ۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس حدیث کو امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 66 پہ ذکر کی ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے تعلیقاً ذکر کی ہے، اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر 140 نمبر کے تحت ذکر کی ہے۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح کی ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ سنن ابی داؤد ان کی تحقیق رقم ہے، یعنی حدیث کا نمبر ہے 47، اور جو الفاظ نقل کی ہے ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے، اس کے اندر عبارت کچھ اس طرح سے ہے، لولا ان اشق علی امتی لفرضت علی امتی السواک کما فرضت علیہم الوضوء، اگر میری امت کے لیے دشواری کا باعث نہ ہوتا تو میں اپنی امت پر مسواک ایسے فرض کر دیتا جیسے ان پر وضو فرض کیا گیا ہے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ 170 پر۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 3067 نمبر کے تحت انہوں نے اسے ذکر کیا ہے، 3067۔ یہ پہلی حدیث ہے جس کا ذکر میں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری حدیث جس کا ذکر میں آج کرنا چاہتا ہوں
وہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی، السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک یہ منہ کے لیے طہارت کا باعث ہے، مطہرۃ اے مدینۃ للطہارہ، یعنی منہ ایسی جگہ ہے جس کو صاف کیا جانا چاہیے، وہاں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو اس چیز کا محتاج ہیں کہ انسان صاف کرتا رہے۔ بعض شارحین حدیث نے اسے مطہرۃ للفم پڑھا ہے، یعنی منہ کے صاف کرنے کا آلہ ہے مسواک، معنی یہ بھی صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ السواک مطہرۃ للفم، مسواک کرنا یہ ہے منہ کے صفائی کا باعث ہے، وہ مرضات للرب، اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا مندی ہے۔ اسے امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند کے اندر جلد نمبر 6 صفحہ 47 پہ ذکر کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صیغہ جزم کے ساتھ تعلیقاً اس کو ذکر کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ ضمانت دیتے ہیں کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک سند صحیح ہے۔ صیغہ جزم کا مطلب یہی ہے کہ جس کا نام لیا جائے، جس کی طرف منسوب کیا جائے، وہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے گویا کہ سند کو صحیح دیکھا ہے۔ اور اگر صیغہ تمریز کے ساتھ وہ ذکر کرتے ہیں، مثلا یہ کہے یقال، قیلا، یحکا، یذکر، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جس کا نام ذکر کرتے، جس کا قول ذکر کرتے، جس کی طرف اس قول کو منسوب کرتے ہیں، وہاں تک سند کے صحیح ہونے کی ضمانت نہیں دیتے ہیں۔ اور اگر صیغہ جزم کے ساتھ انہوں نے ذکر کی ہے قالا، ذکرا، حکا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں تک سند کے صحیح ہونے کی ضمانت دی ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے ذکر کیا ہے تعلیقاً۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو فتح الباری کے ساتھ جلد نمبر 4 صفحہ 158 پر یہ موجود ہے، اور ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کی تصحیح بھی کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 135۔ تو یہ ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی تھی روایت اس بابت، وہ میں نے ذکر کی ہے کہ السواک مرضات للرب و السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، منہ کے پاکی کا باعث ہے، صفائی ستھرائی کا باعث ہے، اور رب کی رضا کا باعث ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مسواک کرنا، اور جو بھی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ رب العالمین لا محالہ اس سے راضی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی کا حکم ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تم کو جو دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ مسواک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اس کی رغبت دلائی ہے، اس کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس عمل سے لا محالہ راضی ہوگا اگر ہم اور آپ اسے ایک سنت اور ایک عبادت بھی سمجھ کر کے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو وضو کے ساتھ مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔